جی سر، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جھوٹے انگلش میں اس کو لائر مین کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں اسٹارٹنگ میں ایک تو ضرور مثل بیان ہوئی ہے، چرو کو حافظہ نہ برتو، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جھوٹے آدمی کو اپنی کئی بھی باتیں یاد نہیں رہتی۔ جھوٹ اور حافظے کا ایک تعلق ہے۔ جھوٹ کو پھیلانے کے لیے حافظے کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، پتہ ہے؟ اور حافظہ اسٹرانگ ہوگا تو آپ جھوٹ کو پھیلا سکتے ہیں، حافظہ کمزور ہوگا تو کبھی بھی آپ جھوٹ کو آگے نہیں کر سکتے۔ تو اس جھوٹ کے بارے میں جو ہے اور جھوٹے آدمیوں کے بارے میں جو ہے اس سبق میں بحث کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ضرب المثل ہے، اس کو کہاوت بھی کہتے ہیں کہ درو گو را حافظہ نہ بڑھ، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں، یعنی اسے اپنی کئی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتی۔ تو یہ خاص باتیں جو ہے اس میں ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں، اس طرح کل کے لیکچر میں ہم اس ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ تو آج ٹائم گزر کے بغیر آگے پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور آگے کتاب دیتے ہیں۔ تو پیج نمبر ہے 11، ٹھیک ہے، پیج نمبر 11۔ تو یہ جو کہاوت ہے یہ پہلے پیراگراف میں ہم کل پڑھ چکے ہیں، تو آج جو 11 صفحے پہ دیکھیں ہم۔ اچھا، اب سنو کہ ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر اپنے ضد کے دل سے اس کو سچ جاتے ہیں۔ ایک قسم کا جھوٹا ایسا آدمی ہوتا ہے جو بات جھوٹ کرتا ہے لیکن دل میں اس کو جھوٹ نہیں سمجھتا، دل میں اس کو سچ سمجھتا، یعنی اس اپنی بات کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ سچ ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جھوٹے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں جھوٹ کرتے ہیں۔ دوسری قسم کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بات تو جھوٹی کرتا ہے لفظ پر، لیکن اس کو دل میں جھوٹ سمجھتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ اس کو سچ جانیں۔ جس طرح پہلے والا جھوٹا تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ میری بات کو لوگ سچ سمجھیں، اور یہ جھوٹا یہ بھی چاہتا ہے کہ میری بات کو لوگ کیا سمجھیں، سچ سمجھیں۔ ہم آگے اسی قسم کے جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی ٹائپ کے جھوٹوں کا ذکر اس سبق میں ہم کریں گے۔ کس طرح؟ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں، یعنی یہ جو ٹائپس بیان ہوئے ہیں ان کی مزید دو ٹائپس ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد اور اختراع کرے۔ ایجاد کے معنی بنا، سمجھ آ گئی؟ ایجاد کہتے ہیں بنا، اختراع اپنی طرف سے بنانا یا شامل کرنا بھی آتا ہے۔ شامل کر، اپنی طرف سے بنانا یا شامل کرنا، ٹھیک ہے۔ ایجاد بنانا، ایجاد کے معنی بنانا۔ تو سر سے پاؤں تک ایک جھوٹا ایسا ہوتا ہے جو ایک جھوٹی کہانی تراشتا ہے بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو میں ایک سادہ سی سمپل سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ فرض کہ ایک آدمی ہے وہ پشاور جاتا ہے اور اس کے ساتھ معمولی سا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، لیکن اس واقعے کو دوسرے رنگ، اس واقعے کو ایک دوسرا رنگ دیتا ہے۔ کس طرح؟ اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے وہ کہتا ہے میں پشاور جا رہا تھا، ٹھیک ہے، فرض کے ساتھ ہماری جو بس تھی یا وین تھی یا پوسٹر تھی اس پر حملہ ہوا، ڈاکو نے اس پر حملہ کیا، پھر سب سے پیسنجر سے مسافروں سے سامان لوٹ لیا، پیسے لوٹ لیے۔ تو جب وہ سارے نکل گئے ہماری پوسٹر سے تو ایک آخری جو ڈاکو تھا وہ نکل نہیں پا رہا تھا کہ اس کو میں نے زبردست زور سے ہاتھ سے پکڑا، ٹھیک ہے، اور میرے پاس ایک چاقو تھا، چاقو اس کی گردن پر رکھا اور اس سے کہا، سارے ڈاکو کو میں نے آواز لگائی کہ اگر اس کی جان صحیح سالم چاہتے ہو تو سب مسافروں کو سامان واپس کر۔ تو میری وجہ سے انہوں نے سارے مسافروں کو جو ہے وہ سامان واپس کر اور ہم چلتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ یہ واقعہ پیش آیا تھا نہ میں نے ایسے کرنا مسئلہ نہ کیا تھا۔ تو یہ ایسی بات کیا ہوتی ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک جس میں جھوٹ کی جھوٹ، تو بات جھوٹ ایسی ہوتی ہے۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایسی کہانی بیان بناتے ہیں جس میں جھوٹ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ایک سچی حکایت کا بیس بدل کر اپنے خیال کے موافق بدل کر اس طرح بیان کریں کہ وہ جھوٹ ہو جائے۔
اچھا یہ اکثر لڑکے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں موافق، یہ موافق نہیں ہے، موافق ہے کہ مطابق، کہ مطابق، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری قسم کے جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ اس طرح کہ ایک سچی حکایت کو سن لیتے ہیں کہیں سے یا پڑھ لیتے ہیں، تو اس سچی حکایت کا بنیاد جو ہے اپنی مرضی کے مطابق وہ کیا کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، اور اس طرح تبدیل کر لیتے ہیں کہ وہ سچ جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ سچ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے اور کسی نہ کسی دن اس کا بانڈا نہ ٹوٹ جائے۔ بانڈا ٹوٹنا یہ محاورہ ہے، راز فاش ہونا، راز فاش ہونا۔ تو پہلا جھوٹا تھا جو سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایسی کہانی بناتا ہے جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا قسم کا جھوٹا ایسا تھا کہ ایک سچی حکایت کو کہیں سے سن لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے تو اس میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کے موافق اپنی مرضی کے مطابق اس میں کیا کر لیتا ہے، تبدیلی کر لیتا ہے۔ تو ایسا جھوٹ جس میں وہ سچی حکایت میں تبدیلی کر لیتا ہے، ایسے جھوٹ کا چھپا رہنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایسی سچی حکایت تو بہت سارے لوگوں نے سنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہو سکتا ہے کسی دن اس کا یہ راز فاش ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے فاش اس کا راز ہو سکتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جنہوں نے سچی حکایت کو جھوٹ بنایا ہے اس کی بنا راستی پر ہے جس کا نقش اول ان کے حافظے پر جمع۔ راستی کے معنی سچائی، راستی کے معنی سچائی۔ اب جو جھوٹا ہے جس نے حکایت کو تبدیل کیا ہے اپنی مرضی کے مطابق، تو جب اس نے وہ حکایت جس حکایت کو چینج کیا ہے تو اس کو پہلے یاد کیا تھا، یاد کیا تھا تب ہی جا کر اس میں چینج اس نے کی ہے نا۔ اس میں چینجنگ کیسے کر سکتا ہے جب اسے یاد ہی نہ پوری طرح اس کو پہلے ذہن نشین کر لیا، پھر اپنی کی مرضی کے مطابق جہاں وہ چاہتا ہے اس میں کیا کر لیتا، چینجنگ کر دیتا تھا۔ اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم ہے اور استوار ہے ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے۔ اب جو ہے نا، ایک تو اپنی مرضی کے مطابق اس نے حکایت کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری کیا تھی، وہ جو سچی حکایت تھی دونوں اسے یاد ہو گئے۔ اب جھوٹی حکایت کی جو ہے اس نے بنیاد اپنے دل میں رکھی، لیکن اس سے پہلے کیا چیز تھی اس کے دل میں، وہ سچی حکایت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی کبھار دل کی بات زبان پر آ نہیں جاتی، اور سچ کا ٹھکانا یاد رکھے دل ہوتا ہے، سچ کا ٹھکانا دل ہوتا ہے، اور جھوٹ مکاری چالاکی اس کا تعلق زیادہ تر دماغ کے ساتھ۔ تو اس لیے جو دل کی بات ہوتی ہے، سچائی دل میں، سچائی کا مسکن کدھر ہے، انسانی دل ہے۔ سچائی کا مسکن کدھر ہے، انسانی دل ہے۔ تو وہی جو دل والی بات ہوتی ہے زبان پہ آ جاتی ہے، کبھی وہ جھوٹی کہہ وہ سنا رہا ہوتا ہے کسی جلسے میں، میٹنگ میں، دوستوں کو، تو وہ جو سچائی ہوتی ہے کبھی نہ کبھی دل والی بات زبان پر آئی جاتی ہے، وہ سچی حکایت اس کے منہ پر جاری ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے اس کی اس حرکت کا پتہ لوگوں کو کیا چل جاتا ہے کہ یہ تو فلانی حکایت ہے، اس کو اس میں تبدیل کیا ہے، تو اس طرح اس کا راز کیا ہو جاتا ہے، پاش ہو جاتا ہے، کیونکہ سچائی اپنا اثر دکھاتی ہے، سچائی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو ایسی جھوٹ کا چھپانا مشکل ہے، اور اس جھوٹ کا جو سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ ہوتا ہے اس کا چھپانا آسان ہے، کیونکہ وہ سراسر جھوٹ کہتا ہے کہ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی، سچ کے برابر جھوٹ کا مقام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروں میں راستی اپنا فروغ دکھائے، یعنی جو جھوٹی سچی حکایت کو جھوٹ اس نے بنایا ہے، کسی نہ کسی دن اس کے منہ پر وہ سچی حکایت جاری ہو جائے۔ انسان ہے، کمزور ہے، سمپل سی بات کرتے ہوئے بھی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ تو سچائی ہے، سچی حکایت، وہ تو کبھی ہو سکتا ہے اس کی زبان پر جاری ہو جائے، حالانکہ وہ جھوٹی حکایت تمہارا ہوتا ہے۔ اور جس سچ پر جھوٹا ملمہ چڑھایا ہے، جھوٹا ملمہ کسے کہتے ہیں، قلی، ملمہ کسے کہتے ہیں، قلی، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہم لوہے پر یا کسی پر سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک سونا ہے، ٹھیک ہے، سونا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ملمہ چڑھانا، تہ چڑھانا۔
ایک طے چڑھاتے ہیں، کلی چڑھانا، ٹھیک ہے؟ تو جھوٹا ملمہ چڑھایا ہے، اس کی کلی کھل جائے، اور وہی راستے جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے، ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو اڑا دے۔ اختراعی جھوٹ وہ تو ہم نے دیکھا ہے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بنانا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو اس پیراگراف میں جو آپ نے دو لائن ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ جو سچائی ہے وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جائے گی، اور وہ سچائی جو اس کے دل میں دوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے ذہن پر غالب آ جائے گی، اور اس کے ذہن سے اس جھوٹی حکایت کو بلا دے گی، اور وہ سچی حکایت یا اس کے کچھ جملے اس کی زبان پر جاری ہو جائے، کیونکہ سچائی جو ہے ظاہر ہو کر اور سب کے سامنے اس کا راز فاش ہو جائے۔ جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ سلمان منصوری 0343 کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن دبا دیے آل والا، اور میرے سارے ویڈیوز کو دیکھ لیجیے، ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ تک۔ تھینک یو۔